السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہارا آل آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہترین بیان مفتی زبیر صاحب تاج پوری، استاذ حدیث جامعہ امین القرآن کانپور۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اس حیثیت سے بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہ بھی اسی مہینے میں ہجرت فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کی وصال ہوا تو وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تو اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ اس مہینے کو ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی بے انتہا عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اور ہر گھڑی ہمارا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد رہو۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کی بے انتہا عظمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہمارا ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد رہے۔ لیکن چونکہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اس بنا پر اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ بھی کچھ زیادہ کیا جاتا ہے، تقریروں کے ذریعے سے بھی، اسی طرح اخبارات میں کلم جو لکھے جاتے ہیں یا مضامین جو لکھے جاتے ہیں، تو خاص طور پر اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے ساتھ محبت، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں میری محبت اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی کہ آدمی جتنی اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور دوسرے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہیں کرے گا تب تک وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک بھاگ ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہہ لو کہ مسلمان جتنا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی قوم اپنے مذہبی پیشوا کی اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ محبت کرتے ہیں اس درجے کی محبت دنیا کی کوئی قوم اپنے مذہبی پیشوے کے ساتھ اس درجے کی محبت نہیں کرتا. اور یہ کیوں کرنا ہو؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، بلکہ ایک مسلمان اپنے وجود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. گویا اپنی اولاد سے، ہر چیز سے ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. اسی لیے جو بھی کوئی مسلمان ہے اس میں تو ہرگز یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو. ایسا تو کسی کے متعلق شک کیا ہی نہیں جا سکتا اگر وہ مومن ہے تو. اب جب ایک نارملی بات ہے، ایک جنرل بات ہے، کوئی آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میں اس محبت کو ظاہر کروں. اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی یہ طبیعت اور فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس محبت کا اظہار کروں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی جو محبت ہے وہ تو گویا مسلمانوں کی معراج سمجھ لو، لیکن عام انسانوں کے ساتھ بھی انسان کی جو محبت ہوتی ہے، مثلا اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے دوستوں سے، اپنے متعلقین سے محبت ہوتی ہے، کسی استاذ کو اپنے شاگرد سے ہوتی ہے، شاگرد کو اپنے استاذ سے محبت ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی اس محبت کا اظہار کروں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہماری معراج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہمارا سب کچھ، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. تو ہمارے دل میں بھی یقیناً اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے جو محبت ہے اس محبت کا میں اظہار کروں. یہ بالکل فطری چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات کہ جب کسی محبت کا جب اظہار کرتے ہیں تو محبت کے اظہار کے لیے دو باتیں ضروری ہے. یہ بھی ایک نارمل بات ہے، ہر آدمی اس کو تسلیم کرے گا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے اظہار کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہے. ایک تو ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، ہمارا جو محبوب ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے محبت کے اظہار کے لیے. دوسرا کہ محبت کے اظہار کے لیے یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ ہمارے محبوب کو کون سی چیز پسند ہے اور ہمارے محبوب کو کون سی چیز ناپسند ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. دیکھو یہ بات بہت بنیادی بات ہے کہ جب ایسی سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو اس کے سامنے جب ہم محبت کا اظہار کریں تو محبت کے اظہار کے لیے، ہماری محبت ظاہر کرنے کے لیے دو باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک بات تو یہ کہ ہمارا جو محبوب ہے جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کا خیال اور لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسندگی اور اس کی ناپسندگی کیا ہے اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ بھئی دنیا میں آدمی کو بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ بھئی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہوتی، اپنے اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے دوست احباب سے بھی محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. لیکن کیا انسان ہر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار ایک ہی طریقے پر کرتا ہے؟ اگر کوئی آدمی جس محبت کا اظہار اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو زبان کے بول بولتا ہے، کیا یہی بول محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے والدین کے سامنے وہ بولتا ہے؟ اگر کوئی یہی بول جو اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو بول بولتا ہے، اگر یہی بول وہ اپنے والدین سے محبت کے اظہار کے لیے کہے گا تو یہ محبت کا اظہار نہیں ہوگا بلکہ والدین کی بے ادبی ہوگی. یا اسی طرح کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے، اس انداز سے کوئی باپ اپنے اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا. تو معلوم ہی ہو گیا کہ محبت کا جب ہم اظہار کریں تو محبت کے اظہار میں ہمارا جو محبوب ہے اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اسی طرح دوسری بات کہ جب ہم کسی سے محبت کا اظہار کریں تو اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس کا بھی خیال نہ رکھیں تو یہ محبت نہیں ہوتی ہے بلکہ کبھی تو وہ مذاق بن جاتا ہے. بھئی جیسے کہ
کسی آدمی کو ہم محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز گفٹ کرے جو اس کو پسند نہ ہو، اس کی پسند اور ناپسندگی کا خیال کیے بغیر ہم اس کو ایسی چیز گفٹ کریں کہ جس کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ میرے محبوب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، پھر بھی ہم ایسی چیز اس کو اگر پیش کریں محبت کو اظہار کے لیے، تو یا تو اس کو بیوقوفی بن کہا جائے گا یا تو اس کو مذاق کہا جائے گا، یا تو یہ بیوقوفی ہوگی یا مذاق ہوگی، اس کو ہرگز محبت نہیں کہا جا سکتا۔ تو محبت کے ظاہر کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی، ایک نارمل ہے، ہماری عام زندگی میں بھی ہم ان دو چیزوں کو برتتے ہیں۔ اب اسی کے روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں جو آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اسی تعلق سے ہر مسلمان کی یہ طبیعت اور فطرت ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ آمد اسی مہینے میں ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، لیکن محبت کے اظہار کے لیے ہمیں ان دو اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اور انہی دو اصولوں کی روشنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو اظہار کرتے ہیں اس کا ہمیں نریکشن کرنا پڑے گا اسی ترازو میں، کہ آیا اسی ترازو میں ہم جو محبت کے اظہار کے لیے جو کارروائیاں کرتے ہیں وہ ان ترازو میں پوری اتر رہی ہے کہ نہیں۔ اگر ان ترازو میں پوری نہیں اتر رہی ہے تو ہمیں ہمارے طرز عمل پر دوبارہ نظر کرنے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آیا میں کہیں محبت کے اظہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہوں، کہیں میں محبت کے اظہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی تو نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا، اس کا ہمیں نریکشن کرنا پڑے گا اس کی روشنی میں۔ اب اس کی روشنی میں ہم سمجھے کہ بھئی ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے ہمارے یہاں عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے، بہت سے مسلمان اس کا جشن مناتے، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہی کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ساری کارروائی کی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اب ہمیں اس کو اسی کی روشنی میں پرکھنا پڑے گا۔ تو اب سب سے پہلے تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان رسموں کو انجام دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو دین سمجھ کر ہی انجام دیا جاتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں جب کسی کو دین سمجھ کر انجام دیا جائے تو اس کے لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس رسم کو یا اس کارروائی کو قرآن و حدیث پر ہم پیش کر کے دیکھیں کہ آیا ہماری یہ کارروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ نہیں ہے، آیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ اب ہم عید میلاد النبی کے نام سے جو بھی کوئی کارروائی ہم انجام دیتے ہیں اس کو اگر ہم قرآن پر پیش کریں اور قرآن سے اس کا فیصلہ اگر مانگتے ہیں تو قرآن کریم میں کہیں صراحت کے ساتھ بھی یا کہیں اشارہ اور کنایا میں بھی اس کے متعلق ہمیں کوئی تعلیم دی گئی ہے اور نہ اس کے متعلق کوئی حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے ہمارے ثالثی اور منصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اگر ہم اس کا فیصلہ چاہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس کا فیصلہ واضح انداز میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت ملنے کے بعد آپ دنیا میں 23 سال رہے، 23 سال آپ دنیا میں رہے، اور ہر سال 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، لیکن کسی بھی موقع پر نہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی جشن منایا ہو اور نہ تو آپ نے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا ہو، کبھی آپ نے صراحت کے ساتھ بھی یا اشارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام دنیا میں تقریباً 100 سال رہے، صحابہ کرام دنیا میں تقریباً 100 سال رہے، اور صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی ان کے مقابلے میں تو ہمیں 10واں حصہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہے محبت کا جو صحابہ کرام کے۔ حدیث میں ایسے ایسے محبت کے واقعات بیان کیے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ آیا کوئی آدمی اس درجے کی بھی محبت کسی سے کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں کہ جو کسی حادثے کی وجہ سے ہوئی بھی، جیسے کہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا غزوہ احد میں، تو ایک صحابی نے محض اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنا دانت توڑ دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اپنے صاحبزادے بھی تھے، ان کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ انہوں نے سارے قافلے کو ٹھہرایا، وہ گئے، ایک ببول کا درخت تھا اس کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس آ گئے، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا
کہ آپ گئے اور فوراً واپس آئے، آپ کس کام سے گئے تھے؟ تو کہا کہ میرا کوئی کام نہیں تھا، لیکن میں ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے. آج جب میرا اس جگہ سے گزر ہوا تو میرے دل میں یہ تمنا آئی کہ میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آئے. اس درجے کی صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اس دنیا میں 100 سال رہے. 100 سال تک پورا صحابہ کا زمانہ تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی صحابی موجود تھا. 100 سال کے بعد پھر صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور آیا. لیکن 100 سالہ دور میں کسی بھی صحابی سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے اس پر کوئی جشن منایا ہو یا اس طرح کی رسموں کو انجام دیا ہو جس طرح کی رسمیں آج کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں انجام دیتے، ایسی کوئی رسم انجام دی ہو. اسی طرح صحابہ کرام کا جب زمانہ ختم ہوا تو زمانہ آیا تابعین کا زمانہ. اس میں تابعین کے زمانے میں ہمارے بڑے بڑے ائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بڑے بڑے محدث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ایسے بڑے بڑے محدثین کا زمانہ آیا. اسی طرح بڑے بڑے صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کا زمانہ گزرا. لیکن ان کے زمانے میں بھی دور دور تک اس کا نہ کوئی ثبوت ملتا ہے نہ اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے. گویا اسی طرح تابعین اور تبع تابعین جس زمانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد کا زمانہ آئے گا یعنی کہ تابعین کا زمانہ، ثم یلیم، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا یعنی تبع تابعین کا زمانہ. ان زمانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی گواہی دی کہ یہ خیر والے زمانے. ان زمانے میں کہیں بھی اس طرح کی رسم و رواج کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ رسم جو جاری ہوئی یہ سن ہجری 600 کے بعد ہوئی. ملک مظفر الدین جو موصل ملک شام کا ایک شہر ہے وہاں کا وہ بادشاہ تھا، اسی نے اور اس کے متعلق محدثین نے وضع کیا ہے. ہمارے تاریخ کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بالکل فاسق اور فاجر آدمی تھا مظفر الدین. لوگ اس کے اس فسق اور فجور کی وجہ سے اس سے بدزن ہو گئے تھے اور اس کے خلاف بغاوت کا اندیشہ تھا. تو اس وقت اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے ذاتی خرچے سے اس طرح کے رسم و رواج کو اس نے انجام دیا تھا، اور پھر ہر سال اس میں اضافہ ہوتا رہا اور اسی وقت سے یہ رسم رائج ہے. اسی لیے تو ہمارے علماء نے بڑے روک انداز میں اس کے متعلق صراحت فرمائی. حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ اس عید میلاد النبی کے متعلق فرماتے کہ اس کا قرآن و حدیث میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ دین میں زیادتی ہے. انہوں نے حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ جو کو اللہ تعالیٰ نے اسی مشن کے لیے منتخب کیا تھا کہ دین میں جو نئی باتیں داخل کر دی بادشاہ وغیرہ نے، جو دین میں نئی باتیں داخل کیے، ان نئی باتوں کو دین سے الگ کر کے دین کو اس کی اصلی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اسی لیے تو ان کو مجدد کہتے ہیں، جدت پیدا کریں. تو جدت کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی نیا دین پیدا کیا، بلکہ دین میں جو نئی باتیں بادشاہوں نے یا لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کر دی تھی، انہوں نے ان ساری باتوں کو دین سے الگ کیا تھا اور دین کو اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. تو انہوں نے اس موقع پر بھی اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ اس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں، یہ بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سے علماء ہیں جو متقدمین کے، جن کا وجود سن ہجری 700 اور 800 میں جو علماء گزرے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، انہوں نے اس کے متعلق یہ وضاحت کی ہے کہ یہ بادشاہ کی ایجاد کردہ چیزیں، اس کی قرآن و حدیث میں کوئی اصل نہیں. تو جب ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی مراسم کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ہم اس طرح کی رسموں کو ایک دین اسلام کے نام سے انجام دیتے، تو ہم انصاف کر کے بتلائے کہ آیا یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی ہوگی یا آپ کو ناراض کرنے والی ہوگی. جب ہم آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم یہ جو رسم اور کارروائی انجام دے رہے ہیں اس کو اس اصول پر پیش کرنا پڑے گا کہ آیا یہ جس سے محبت کا ہم اظہار کر رہے ہیں ان کو یہ چیزیں پسند ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو بڑے سخت انداز میں یہ فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی
اس دین میں کوئی ایسی چیز زائد کرے گا جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، پس وہ رد ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے اس پر کہیں اچھا عنوان لگا ہوا ہو، چاہے اس کے اچھے انداز سے اپنایا جائے، لیکن اگر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں جو بھی نئی بات پیدا کی جائے گی جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو، صحابہ کرام کی سنت سے جس کا ثبوت نہ ہو، تو وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اس لیے ہمیں اس اصول کی روشنی میں ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ آیا ہم اس طرح کی جو کوئی کارروائی انجام دے رہے ہیں وہ ان اصولوں کے مطابق ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندگی پر اترتی ہے یا نہیں اترتی، اس کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بات بالکل واضح ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو دین کے نام سے ہم اس کو دین کا نام دے کر اس کو اگر ہم انجام دیتے تو ہم دین میں ایک زیادتی کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ ہم جو یہ کارروائیاں انجام دے رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کے لیے کر رہے ہیں۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ بات پسند تھی کہ آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے نعتیہ کلام پیش کیا جائے؟ کیا آپ کو یہ بات پسند تھی یا آپ کو یہ بات پسند تھی کہ میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں ان تعلیمات پر عمل کیا جائے؟ آپ کو یہ بات پسند تھی؟ ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کی تعریف کی جائے اور آپ کے متعلق بڑے بڑے شعراء جو ہے اچھے انداز میں اشعار پیش کرے اور آپ کی بڑائی بیان کرے، آپ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں تھی۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی تھی کہ آپ اپنے اس تعلیمات سے، آپ جو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ اس تعلیم سے اور اپنے مشن سے ہٹ جائے۔ اگر آپ دنیا کی مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے قدم میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کے حسن و جمال کی چاہت ہے تو ہم دنیا بھر کا حسن و جمال آپ کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو سرداری چاہیے تو ہم متفقہ طور پر ہم آپ کو اپنا سردار سمجھتے ہیں، لیکن بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمات سے اپنے مشن سے دستبردار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ یہ تو کیا، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تو بھی میں اپنی تعلیمات سے ہرگز باز نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگ آپ کی تعریف میں قصیدے کہیں اور پھر آپ کی تعلیم کو برائے طاق رکھ دیں۔ آپ جس تعلیم کو لے کر آئے تھے اس کی طرف ہرگز توجہ نہ دی جائے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں اس طرح کی رسم و رواج کو ہم انجام دیتے، لیکن دوسری طرف ہماری زندگی میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کتنی محبت ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا تھا، اس لیے صحابہ کرام کا کوئی دین ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھنا اور سکھانا نہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا نہ ہو۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے۔ آپ کا جو ہمیں نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، جو میں نے آیت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہماری زندگی میں اتارے اور ہماری پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم منور کرے، روشن کرے۔ وہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح کے کبھی جشن و جلسے جلوس نہیں کیے، انہوں نے اس طرح کی کوئی رسموں کو انجام نہیں دیا، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن پر انہوں نے عمل کیا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہم آئندہ ہماری زندگی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، ورنہ صرف اس طرح رسم و رواج کو انجام دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج تک ہم نے کتنے جلسے جلوس کیے، کتنے مراسم ادا کیے، لیکن ہماری زندگی میں کیا انقلاب آیا؟ ہم نے کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا؟ اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ نہیں ہے کہ آپ کی آمد پر جشن و جلوس کیا جائے، آپ کی پسند تو یہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا باغ بنا لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اس لیے اس پسند پر ہمیں اترنا پڑے گا، تب ہم محبت کے دعوے میں سچے کہے جائیں گے۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلسے جلوس میں تو ہم پیش ہوتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نوبت آتی ہے تو ہم اس بات کے لیے بھی تیار نہیں کہ اپنے 5 فیٹ کے بدن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کریں، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے زندگی کے ہر شعبے سے چون کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نکال دیا، ہمارا رہن سہن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر، ہمارا کھانا پینا سونا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر، ہماری شادی بیاہ یا غمی کے جو موقع، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں ہمیں احساس ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ ہم نے زندگی کے تمام شعبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکال دیا ہے۔ اسی لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے میں دسترخوان پر روزانہ اپنے بچوں کو 5 سنتیں سکھاؤں گا اور 3 دن تک ان کو ان 5 سنتوں پر عمل کرواؤں گا، اور 3 دن کے بعد پھر مزید 5 سنتوں کا ان کو سبق دوں گا اور ان کو عمل کراؤں گا۔ اگر اس طرح کی ہم کوشش کریں گے تو کچھ ہی وقت میں آپ اپنے اولاد میں وہ نورانیت محسوس کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس کو ایک مجسمہ شکل آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن ہم نے اس سلسلے میں کبھی کوئی فکر نہیں کی، ہماری اولاد کی ہم نے جتنی دوسرے شعبوں کے متعلق فکر کی ہے، کبھی ہم نے ایسی فکر نہیں کی کہ میرے بچے کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آباد ہو، اس کی ہم نے ہرگز فکر نہیں کی۔ حالانکہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنے ذات میں، اپنے اولاد اور اپنے ماتحتوں میں ہمارے رہن سہن یا معاشرتی اور دوسرے سماجک جتنے بھی ہمارے فنکشن ہیں، چاہے خوشی کے ہو یا غمی کے موقع ہو، ان تمام موقعوں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اس لیے ہمیں اس کا تہیہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس عید میلاد النبی کے عنوان سے جو رسمیاں ہم انجام دیتے ہیں، اگر ان رسموں کو بھی ہم قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر بھی اگر پیش کر کے دیکھیں گے تو ہمیں صاف طور پر معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندگی کے خلاف ہے۔ آپ کو یہ امور پسند نہیں تھے۔ بھائی ہم عید میلاد النبی کا جو جشن مناتے ہیں تو اس جشن کے منانے میں کبھی کبھار ہم لاؤڈ اسپیکر کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، اتنے بلند آواز سے کہ جس کی وجہ سے سونے والوں کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ بہت سے گھروں میں بیمار ہوتے، ان بیماروں کو سونا نصیب نہیں ہوتا اس کی وجہ سے، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو، ان کو بھی ہم اس کی وجہ سے تکلیف دیتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے متبعین کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ تمہاری ذات سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا کہ تاکہ لوگ اس سے سایہ حاصل کریں اور جو فضائی جو آلودگی ہے، پولوشن ہے، اس کو ختم ہو اور فضا کا توازن برقرار رہے، اس لیے آپ نے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ آپ نے گھر کی نالی کو راستے میں نکالنے سے منع فرمایا کہ اس کی وجہ سے محلے میں گندگی نہ پھیلے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا کہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے کہ آپ جب مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی کے گھر جاتے تھے تو آپ، چونکہ آداب میں سے یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، اگر وہ جواب دے دیتا ہے اور اندر آنے کی اجازت دیتا ہے تو اندر جاؤ، 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ تو آپ جب رات کو کسی کے گھر جاتے تو آپ سلام کرتے اور آپ اس انداز سے سلام کرتے تھے کہ کوئی اگر جاگتا ہو تو سن لے اور اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ ہو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بھی بلند آواز سے تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے اور اعتکاف کی حالت میں آپ کا چونکہ حلق سے حجرہ بنا ہوا ہوتا تھا، چادروں کے پردے لگا کر اسی میں آپ اعتکاف فرماتے تھے، تو صحابہ کرام بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ایک ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو کہ جو سنتی نہ ہو اور تم سے بہت دور ہو، بلکہ تم ایسی ذات یعنی اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے کہ جو اللہ تمہارے سب سے قریب ہے اور تمہاری باتوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے اتنی بلند آواز سے تم تلاوت کر کے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو جب یہاں عبادت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا لحاظ فرمایا کہ ہمارے کسی عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو ہم یہاں
عید میلاد النبی کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے نام پر ہم اس طرح کی کارروائی کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، اب ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پیش کر کے دیکھیں آیا ہماری یہ کارروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے گی یا آپ کو ناراض کرے گی؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ تو آپ کی تعلیم کی اہانت ہے کہ ہم گویا کھلے عام نبی کے نام، نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے نام سے جو مراسم انجام دیتے ہیں، بھئی اس میں ہم غیروں کی مشابہت بھی اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہر چیز میں غیروں کی مشابہت کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے۔ آپ جو ہے وہ رہن سہن میں، تہذیب میں، تمدن میں آپ جو ہے وہ غیروں کی مشابہت کو ناپسند کرتے تھے، لیکن دینی معاملات میں تو آپ غیروں کے ساتھ مشابہت کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات کو دیکھو، آپ نے اپنی تعلیمات میں اپنے متبعین کو اس بات کی خاص تاکید کی ہے کہ وہ کسی بھی دینی امور انجام دینے میں کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے وقت، جب سورج بالکل آسمان کے بیچوں بیچ آتا ہے جس کو ہم زوال کا وقت کہتے، سورج جب ڈوبتا ہے تو ان تین موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے وہ عام طور پر ان تین اوقات میں سورج کی پرستش کرتے، تو پرستش کرنے میں چاہے وہ لوگ سورج کی کر رہے اور ہم اللہ کی کر رہے، لیکن پھر بھی وقت میں مشابہت تھی، تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود لوگ روزہ تاخیر سے افطار کرتے، چونکہ روزہ ان کے یہاں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو وہ مانتے، چاہے بدل دی ہے انہوں نے، لیکن وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متبعین کہتے، تو روزہ ان کے یہاں ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ یہود لوگ روزہ کچھ لیٹ تاخیر سے افطار کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ روزے میں افطاری میں جلدی کرو، جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً افطار کرو، ان کی مخالفت کے لیے۔ آپ کو پتہ چلا کہ یہود لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ بھی چونکہ پہلے ہی سے رکھتے آ رہے تھے، تو آپ نے اس مشابہت سے بچنے کے لیے اپنے متبعین کو حکم دیا کہ تم صرف 10ویں کا روزہ نہ رکھو، بلکہ 10ویں کے ساتھ یا تو 11ویں کا یا 9ویں کا ایک روزہ اور ملا کر رکھو۔ آپ نے یہ حکم دیا، گویا آپ اپنی تعلیمات میں اس بات کا خاص لحاظ کرتے تھے کہ کوئی بھی دینی امور انجام دینے میں ہم کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم عید میلاد النبی کے جشن میں ہم جو چراغاں کرتے ہیں، یہ چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، یہ نصارہ جو ہے ان کے یہاں جب کرسمس کا سب سے بڑا تہوار ہے کہ وہ یہ تہوار جو ہے وہ اس نام سے مناتے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ 25 دسمبر جو ان کا کرسمس کا دن ہوتا ہے تو وہ اسی عنوان سے، اور ان کا خاص شعار ہے، اس میں ان کا خاص شعار ہے یہ 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے جس سے وہ روشنی کرتے، یہ ان کا خاص مذہبی شعار ہے۔ اسی طرح اس طرح کی روشنی کرنا ہمارے یہاں ہندو کا مذہبی تصور سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر وہ دیوالی کے موقع پر، بلکہ نام ہی اسی سے رکھا گیا ہے کہ ان کے یہاں یہ مذہبی رسم ہوتی ہے کہ روشنی کی جائے، دیے جلائے جائے یا اس طرح روشنی کا انتظام کیا جائے، یہ ان کا خاص مذہبی تعلق ہے۔ تو ہم بھی یہاں اس موقع پر انہی چیزوں کو انجام دے رہے اور ان کے مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی آدمی کی ولادت کے دن کو منانا یہ ہرگز کبھی بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا ہے، یہ ہرگز کبھی اسلامی طریقہ نہیں رہا، یہ طریقہ نصاراؤں کا رائج کردہ طریقہ ہے۔ برتھ ڈے منانا یہ نصارہ کا رائج کردہ طریقہ ہے، اور انہوں نے اسی مناسبت سے وہ 25 دسمبر کو وہ بڑا تہوار مناتے، چونکہ ان کے اپنے نظریے کے مطابق اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں، لیکن ان کے اپنے نظریے کے مطابق اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی عنوان سے یہ لوگ جو ہے وہاں تہوار مناتے ہیں، تو یہ ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح کبھی کبھار تو اس طرح کے جلسے جلوس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر گلال اچھالنے کے واقعات بھی ہم ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کے لوگوں کو رنگ ڈالنا، یہ بھی غیر قوموں کا ایک مذہبی شعار ہے، اور وہ تو محض اس کے لیے ان کے یہاں ایک خاص طور پر تہوار کا دن مقرر ہے، ہولی کا دن، وہ اسی کے نام سے۔ تو یہ سب مذہبی ایک غیر قوموں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہم دین کے نام پر ہرگز ایسی کارروائی کو انجام نہیں دے سکتے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اسی طرح ہم سمجھے کہ اسلام میں
جو خوشی کے دن رکھے گئے تو یہ خوشی کے دن چوائس کرنے کا اختیار انسانوں کو نہیں دیا کہ آپ اپنے طور پر کوئی خوشی کا دن مقرر کر لو اور اس دن اپنے خوشی مناؤ، بلکہ یہ مقرر بھی اللہ نے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے تو انصار جو زمانے جاہلیت میں ان کے جو تہوار کے جو دن تھے اسی اپنے وہی زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق اپنے تہوار منانے کا انہوں نے اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی سے اس دن خوشی مناتے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے 2 عیدیں مقرر کر دیے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے اپنے خوشی کے دن منتخب کرنے میں، عید کے دن منتخب کرنے میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ نے ہمیں چوائس کر کے دیے کہ آپ کو ان دنوں میں جو ہے وہ عید منانی ہے۔ اور تہوار کے دن منتخب کرنے میں اسلام کا انداز بالکل نرالا ہے۔ دوسری قوموں کے یہاں کوئی بھی تہوار کا جو دن ہوتا ہے تو وہ کسی تاریخی اور کوئی اتہاسک گھٹنا کی یاد میں ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی قوم کا کوئی مذہبی تہوار لے لو تو کسی نہ کسی ان کے کوئی تاریخی واقعہ ہوگا، اسی کے پس منظر میں وہ عید کا دن مناتے، لیکن اسلام نے کسی تاریخی واقعے کو عید کی بنیاد نہیں بنایا۔ کسی تاریخی واقعے کو عید کی بنیاد اسلام نے نہیں بنایا۔ اسلام نے تہوار کو اور عید کو کسی تاریخی واقعے پر نربھر نہیں رکھا ہے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ تہوار اور عید کا دن اس وقت رکھا ہے جب مسلمان ایک عظیم الشان عبادت سے فارغ ہوتے۔ بھئی عید الفطر رکھا ہے، کب رکھا ہے؟ جب مسلمان رمضان کا پورا مہینہ جس میں انہوں نے روزے رکھے تھے، تراویح پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی تھی، ذکر و اذکار کیا تھا، اس ایک اہم عبادت سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے عید اور تہوار کا دن مقرر کیا گیا۔ 10ویں ذی الحجہ کب رکھی گئی؟ جب مسلمان ایک عظیم عبادت سے فارغ ہوتے۔ بقرعید جو دوسری تہوار ہے وہ کب رکھا گیا؟ جب مسلمان ایک عظیم عبادت یعنی کہ حج کی عبادت سے فارغ ہوتے، چونکہ 9ویں ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے اور اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو یہ قربانی کی۔ اگرچہ یہ قربانی کا جو عمل کیا جاتا ہے وہ ایک تاریخی واقعے کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے دربار میں قربانی کے لیے جو تیاری کی تھی تو وہ 10ویں ذی الحجہ کو نہیں ہوا تھا، وہ تو پتہ نہیں وہ کون سی تاریخ کو ہوا تھا، اس تاریخ کی وجہ سے عید نہیں رکھی گئی۔ ہاں، اس عید کے دن مسلمان جو عبادت انجام دیتے ہیں قربانی کی، وہ نبی کریم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور انہی کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری کیے تو وہ ان کی سنت ہے۔ لیکن اس دن یہ تہوار منانا اس تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں ہے، جبکہ دیگر قوموں کے یہاں ہے۔ اس لیے کسی بڑی شخصیت کے ولادت کے دن کو ہم عید کا دن بنائے، جشن کا منائے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان سے ہم دین میں زیادتی کرتے ہوئے کوئی نئی عید ہم مقرر نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرف سے دین میں زیادتی کہی جائے گی، یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے اظہار کا معیار بتلایا کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرے تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جو بھی تمہیں بات پہنچاتا ہوں اللہ کی پہنچاتا ہوں، تو تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو میری بات کی اتباع کرو۔ گویا اس آیت سے ہمیں اصول معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اس لیے ہم خوشی کا اظہار اس انداز سے کریں گے کہ ہم تہیہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ڈال دیں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو ہماری زندگیوں میں ہم آباد کریں گے، ہم ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم منور کریں گے۔ ایک عزم تو یہ کر لیں، دوسرا عزم یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں ہم درود شریف کا ایک معمول بنا لیں کہ میں روزانہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی میری مشغولی آ جائے، میں روزانہ اتنی مرتبہ تو درود شریف پڑھوں گا۔ اس کا ہم تہیہ اور عزم کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائے۔ سونے سے پہلے اپنے بچوں سے اس کا حساب لے کہ تو نے آج درود شریف کتنی مرتبہ پڑھا، اس کا ان سے حساب لیا جائے، تو اس کا بھی ہم تہیہ کریں۔ تیسرا تہیہ یہ کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا ہم خوب مطالعہ کریں۔ دیکھو آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے
کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. مسلمانوں کے پاس اور لٹریچر پڑھنے کا بہت زیادہ وقت ہے, ایسی فالتو چیزیں پڑھنے کا ان کے پاس وقت ہے. اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا وقت نہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ ان کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا نام پوچھا جائے 98% مسلمان ایسے ملیں گے کہ جو تمام ازواج کے نام نہیں گنا سکیں گے. آپ اگر مسلمانوں سے پوچھیں گے صحابوں کے نام گناؤ تو زیادہ اکثریت وہ ہوگی کہ شاید 4 خلفاء کے نام بتلائے, 4 خلفاء کے بعد 5ویں صحابی کا نام اکثر لوگ نہیں بتلا پائیں گے. یہ ہماری تاریخ سے ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہ محبت تھی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اسی لیے اپنی زندگی پر رحم کرو. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا, آپ کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا مطالعہ شروع کرو. میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں اس کی نورانیت آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہی جذبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے قریب سے دیکھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں جو دینی جذبات ابھرے تھے ہمارے دلوں میں بھی وہی دینی جذبات ابھریں گے. ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے بچوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم کو عام کریں. آپ کسی مسجد کے تحت, کسی مکتب کے تحت آج سیرت کے کوئز کا پروگرام کریں, اس میں اچھا انعام رکھے اور بچوں کو سیرت کی کتابیں دے کہ وہ 1 مہینے تک اس میں سے تیاری کرے, نبی سیرت کے متعلق سوالات تیار کرے اور اس کے بعد پھر ان میں کمپٹیشن اور مقابلہ رکھا جائے اور جیتنے والے کو اچھی خاصی رقم انعام کے طور پر دے کر ان کو یہ ترغیب دی جائے. ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے. خاص طور پر غیر مسلموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے. اس کو عام کرنے کے لیے آج کل تو سوشل میڈیا ہے, روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اخلاق کے متعلق کوئی مضمون کہیں سے لے کر اس کو لکھ کر اپنے جو غیر مسلم ہو تعلق والے ان کے ہاں بھیج دے. کسی طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے. یا کبھی پمفلیٹ کی شکل میں یا چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں ہمارے اپنے خرچے سے ہم اس کو چھپوا کر لوگوں میں عام کریں. یا کبھی سیرت کی کتابوں کے 500 عدد یا 1000 عدد ہم خرید کر ہم لوگوں میں تقسیم کریں ان کی زبان میں, جس کو جو سمجھ سکتے ہیں ایسی زبان میں ہم یہ ایسے لٹریچر خریدیں اور لوگوں میں ہم تقسیم کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے. تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کی یاد میں ایسے امور کو انجام دیں کہ جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہو, جن سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منع فرمایا, جو آپ کے مشن کے بالکل خلاف ہو. ایسے امور کو ہم ہرگز انجام نہ دیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں پلیز.